ہیلو السلام علیکم. شاہ لطیف ماڈل ہائی اسکول ڈہر کی. ویلکم ٹو آن لائن لیکچرز. کلاس 4th سبجیکٹ اردو. لیسن اور یونٹ عید کا دن. لرننگ آؤٹ کمز. بچے عید کے دن کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. بچے اپنے عید کے دن کی مصروفیات لکھ سکتے ہیں. عید کا دن بچوں کے لیے مزے کا دن ہے. بچے سبق سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. سبق 8واں عید کا دن. صفحہ نمبر 12. آج عید ہے. میں صبح سویرے اٹھا، نہا دھو کر اچھے اچھے کپڑے پہنے. امی جان نے سوئیاں دیں. سب نے مزے سے سوئیاں کھائیں. میں ابا جان اور بھائی جان کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ گیا. عیدگاہ میں بڑی رونق تھی. ہر شخص خوش تھا. بچے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے بہت ہی خوش دکھائی دے رہے تھے. امام صاحب نے تقریر میں کہا، اللہ کا شکر ہے کہ رمضان کے روزے پورے ہوئے اور آج ہم عید کی نماز شکرانے کے طور پر پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے ابا جان، بھائی جان اور اپنے دوستوں سے عید ملا. گھر پہنچ کر امی جان کو سلام کیا. انہوں نے مجھے پیار کیا اور بہت دعائیں دیں. ابا جان نے ہمیں عیدی دی. پھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے چلا گیا. اس طرح ہم نے عید کا دن ہنسی خوشی گزارا. اب ہم سبق کے پہلے پیراگراف کا خلاصہ کریں گے. سبق 8واں عید کا دن. خلاصہ: سبق عید کا دن، جس میں ایک لڑکے نے اپنے عید کے دن کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جب وہ عید کے دن صبح سویرے نہا دھو کر اٹھا تو اس نے اپنے نئے کپڑے پہنے اور اپنی امی جان کے ہاتھوں کی پکی سوئیاں بھی کھائیں. جب سارے بہن بھائیوں نے سوئیاں کھا کر مکمل کی تو وہ سب اپنے پیارے ابو جان کے ساتھ عید نماز پڑھنے گئے. سبق کے دوسرے پیراگراف کا خلاصہ: عیدگاہ میں لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے بہت رونق تھی. وہاں ہر شخص نئے کپڑے پہنے ہوئے بہت خوش دکھائی دے رہے تھے.
مسجد کے امام صاحب نے اپنی تقریر میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے شکر سے رمضان کے سارے روزے پورے ہو گئے اور آج کے دن ہمیں عید نماز شکرانے کے طور پر پڑھنا نصیب ہوئی۔ نماز پڑھنے کے بعد سارے بہن بھائی اپنے ابو کے ہمراہ گھر واپس گئے۔ اپنی امی جان کو عید کا سلام دیا تو ان کی والدہ نے انہیں بہت پیار کیا اور ان سب بچوں کو دعائیں دیں۔ تب ان کے والد نے انہیں عید کی خرچی دی یعنی عیدی دی۔ اس کے بعد وہ لڑکا اپنے دوستوں کے ہمراہ گھومنے کے لیے چلا گیا۔ اسی طرح اس لڑکے نے اپنا عید کا دن ہنسی خوشی سب کے ساتھ منایا۔ اب آتے ہیں ہم سبق کی مشق کی طرف۔ صفحہ نمبر 13، حصہ الف۔ ان سوالوں کے جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے، عید کے دن بچوں نے کیسے کپڑے پہن رکھے تھے؟ جواب، عید کے دن بچوں نے اپنے نئے کپڑے پہن رکھے تھے۔ دوسرا سوال، ہم عید کی نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ جواب، ہم عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھتے ہیں۔ تیسرا سوال، عید کی نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ جواب، عید کی نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا بابرکت اور رحمت والا مہینہ ہے، جس میں ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرتا ہے اور رمضان کے سارے روزے رکھتا ہے۔ عید نماز ہر مسلمان شکرانے کے طور پر ادا کرتا ہے۔ اب آتے ہیں حصہ بے کی طرف۔ لفظ بنائیے، جیسے عید سے عیدگاہ بنائیے۔ پہلا الفاظ ہے عبادت۔ عبادت سے عبادت گاہ، جہاں لوگ اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسرا الفاظ تجارت۔ تجارت سے تجارت گاہ، جہاں لوگ اپنے کاروبار کرتے ہیں۔ تیسرا الفاظ ہے تعلیم۔ تعلیم سے تعلیم گاہ، جہاں لوگ علم حاصل کرتے ہیں۔ چوتھا الفاظ ہے بندر۔ بندر سے بندرگاہ، جہاں بہت سارے بندر رہتے ہیں۔ اب آتے ہیں حصہ جیم کی طرف۔ حصہ جیم، اعراب لگائیے۔ پہلا الفاظ ہے رونق۔ رونق کے وا کے اوپر شد کا نشان لگائیں، نون کے اوپر زبر کا نشان لگائیں۔ دوسرا الفاظ ہے رمضان۔ رمضان کے ضاد کے اوپر زبر کا نشان لگائیں، الف کے اوپر زبر کا نشان لگائیں۔ تیسرا الفاظ ہے شخص۔
شین کے اوپر زبر کا نشان لگائیں. خے کے اوپر شد کا نشان لگائیں. چوتھا الفاظ ہے شکر. شین کے اوپر پیش کا نشان لگائیں. کاف کے اوپر زبر کا نشان لگائیں. پانچواں الفاظ ہے سوئیاں. وا کے اوپر شد کا نشان لگائیں. الف کے اوپر زبر کا نشان لگائیں. اب آتے ہیں حصہ دال کی طرف. جمع بنائیے جیسے ٹکڑا سے ٹکڑے. پہلا الفاظ ہے روزہ. روزہ سے روزے. دوسرا الفاظ ہے کپڑا. کپڑا سے کپڑے. تیسرا الفاظ ہے مزہ. مزہ سے مزے. چوتھا الفاظ ہے موزہ. موزہ سے موزے. پانچواں الفاظ ہے لڑکا. لڑکا سے لڑکے. اسی طرح یہیں پر ہمارے سبق کی مشق مکمل ہوتی ہے. تھینک یو فار واچنگ آن لائن لیکچرز. اللہ حافظ.